حاصل وفا ایسا ہی بنانا شمس الوفا بدر الدجا نور الہدی نجم الندی عین التقا زین النقا کنز العطا کشف الغطا بحر المنن نہر السنن جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود و کرم حضور اکرم سید عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم نبی محترم رسول معظم نیر عالم اصل کائنات خلاصہ موجودات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نشاور کریں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پورے اتر پردیش اور ہندوستان والوں کے لیے 765واں عرس مخدومی مبارک ہو. 4 مصرے حاضر ہیں، سماعت فرمائیں. حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے موجوں کو روانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے موجوں کو روانی دے دو. تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو، کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو. پڑھا لکھا مجمع ہے، ٹھاٹے مار رہا ہے، لاکھوں لاکھ لوگ جاجموں کے ہر گلی کوچے میں ہر چوراہے پر نظر آ رہے ہیں. جہاں پر جو ہے بڑے اطمینان سے وہیں بیٹھ جائیں اپنی شیرینی لے کر، اور جو بھی نیاز کے لیے لائے ہیں اپنی جگہ بنا لیں. ہمیں امید ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آپ تک آواز پہنچ رہی ہوگی. 2 شعر اور نظر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. جہاں پہ جو ہے وہیں پہ بیٹھ جائیں، بڑے اطمینان سے. ادب کا مقام ہے، جتنا زیادہ ولی کے آستانے پر آپ ادب سے بیٹھے رہیں گے اتنا ہی آپ کی جھولیاں بھر جائیں گے. خدا نے فرمایا دے کر ہمیں حیدر سا نگہبان، خدا نے فرمایا دے کر ہمیں حیدر سا نگہبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذرا سے 2 شعر اور سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ. دلوں میں بغض علی، دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. محترم سامعین کرام، جن کے سالانہ عرس میں ہم اور آپ شریک ہیں، وہ برگزیدہ شخصیت قطب الکاملین، سلطان العارفین، قدوۃ المجاہدین حضرت شیخ علاء الحق الدین محمد یوسف المعروف مخدوم شاہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج سے تقریباً 850 سال پہلے 21 رمضان المبارک کو ایران کے ایک شہر زنجان میں پیدا ہوئے.
والدہ محترمہ کی آغوش اور پدر بزرگوار اور امی محترم کے سارے کرم میں ہوئی۔ زنجان سے آپ حصول علم کے لیے بغداد شریف تشریف لے گئے۔ 2 سال تک بغداد میں قیام رہا، جہاں آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، تاریخ، ادب، شریعت اور طریقت کے علوم حاصل فرمائے، اور اسی بستی میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ سے شرف نیاز حاصل ہوا۔ یہ واقعہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ہندوستان آنے سے پہلے کا، اور 1 ہفتہ تک خواجہ غریب نواز کی صحبت و عظمت میں مخدوم صاحب رہے۔ خواجہ غریب نواز نے خلافت اور نیابت سے نوازا۔ حضرت مخدوم شاہ رحمت اللہ علیہ کو خلافت سہروردیہ اور خلافت قادریہ بھی حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آبائی وطن تشریف لائے، اور اس کے بعد رضائے الہی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے آپ نے ہندوستان کا سفر فرمایا۔ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلی تشریف لے آئے۔ ادھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف کو دین کا مرکز بنا کر پورے ملک میں روحانی حکمرانی فرما رہے تھے، اور دلی کو پہلے ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سپرد کر دیا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہر عام اور خاص پر دلی میں روح مقدمہ تھا۔ قطب الدین بختیار کاکی کے زمانے میں دہلی کی فضا، گلیاں، کوچے سب قرآن حدیث کی فضاؤں سے معطر نظر آ رہے تھے۔ یہ سلطان ایبک کا زمانہ تھا، جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہے، تو سلطان ایبک ملاقات کے لیے حاضر ہوا، قدم بوسی کی، پرجوش استقبال کیا، دلی آمد پر مرحبا کہا۔ اس کے بعد حضرت مخدوم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دلی سے جاج مئو آنے کا ارادہ فرمایا۔ ذرا توجہ کیجئے، اور یہاں تو انتظار تھا اللہ والے کا، اس آبادی میں انتظار تھا رہنما کا، انتظار تھا مسیحا کا، انتظار تھا اس ذات گرامی کا جو بغیر بھید بھاؤ کے، بغیر تفریق کے انسانیت اور مانوتا کا پاٹھ پڑھا دیا تھا۔ حضرت مخدوم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے روانہ ہوئے، جاج مئو تشریف لائے۔ جاج مئو ایک تاریخی جگہ ہے۔ پہلے جاج مئو ایک تحصیل تھی، اور کانپور ایک گاؤں تھا، اور جہان آباد اس کا ضلع تھا۔ اس تاریخی ماحول میں مخدوم شاہ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، اور نوشتہ تقدیر کے مطابق ظالمانہ اقتدار کا خاتمہ فرمایا، اور پرچم انصاف کو لہرا دیا۔ حیات ظاہری کے 60 سال تک مخدوم شاہ رحمت اللہ علیہ نے جاج مئو میں گزارے۔ جاج مئو میں رہنے والوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ گلیوں میں مخدوم صاحب رہا کرتے تھے، اس خطے میں مخدوم شاہ رہا کرتے تھے۔ 60 سال گزارے۔ اس کے بعد 27 صفر کو 125 سال کی عمر میں داعیِ اجل کو لبیک کہا، اور اپنی جان ارحم الراحمین کے حوالے کر دی۔ آپ کا وصال ہو گیا۔ مزار مبارک آپ کی نظروں کے سامنے ہے، یہ گنبد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس گنبد کی تعمیر فیروز شاہ تغلق نے کروایا تھا۔ اب میں ایک بات اس مقام پر پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ آئے ہیں، دھکے پہ دھکا لگ رہا ہے، سکون میں نہیں ہیں، سب مزار جانا چاہتے ہیں، سب مزار کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اور بات بھی سچ ہے، آپ کو بتائیں، جب کل کا وقت ہوتا ہے نا، تو صاحب مزار کا خصوصی فیضان جاری ہوتا ہے، خصوصی فیض ان کا جاری ہوتا ہے۔ اس لیے سوال ہے، لیکن سوال یہ ہے، یہ 4-5 لاکھ کا مجمع اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر
मजदूमी के तैयार में आ गया। ये फातिहा तो आप घर से पढ़ लेते, निसाल समाप्त को घर से कर लेते, आप दरे मखदूम पर क्यों आए हैं? तो नोट करो, इसलिए आप आए हैं कि जहां पर अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। तो चलो खुदा को चल के वहां से पुकारो जहां से उसकी रहमत करीब। लेकिन अब यहां आपको अदब दिखाना होगा, जहां पे जिसको जगह मिली है, जहां पे जो बैठा खड़ा है उसी हालत में सुकून के साथ रहे, जरा बराबर कहीं से शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मज़ार जाओ, कम से कम इस उर्स के मौके पर कुछ बातें सीख के जाया करो। जब किसी भी मज़ार में हाजिरी दिया करो तो पैतियाने से जाया करो, साहिबे मज़ार को सलाम करो और 10 हाथ मज़ार से दूर हट करके खड़े हो। और अगर हो सके आपको जगह न मिल रही हो तो 4 हाथ, लेकिन 4 से 3 न होने पाए, कम से कम 3 हाथ दूर 4 हाथ दूर खड़े हो करके आप साहिबे मज़ार को फातिहा पढ़ाएं। अगर साहिबे मज़ार को आपने जिंदगी में देखा था और जितने करीब से उनसे मिलते थे तो उतने करीब से आप हाजिरी भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस तेजी से दाखिल होते हैं, अदब का ख्याल नहीं होता और जाकर के मज़ार शरीफ को दाबने लगते हैं, मज़ार को दाबने लगते हैं। लगता है कि बड़ा वफादार मुरीद आया है और हजरत बहुत थके हुए थे, आज सारी थकावट उतार दें। ये जाहिलाना रस्में हैं, मज़ारों को दाबना ये जाहिलाना रस्में हैं। मज़ार को जाकर के मत दाबा करो, बल्कि जब मखदूम शाह की बारगाह में हाजिरी का इरादा हो और घर से निकल पड़ो तो याद रखना, यहाँ आके मज़ार ना दाबो। घर से जब निकलो तो अपनी माँ के पैर दबा के निकला करो, अपने बाप के सर पर तेल डाल करके निकला करो, अपने बुजुर्गों की खिदमत करके निकला करो। जब इस पोजीशन पे आप मज़ार पे आएंगे और अपने हाथ उठाएंगे अल्लाह की बारगाह में, तो याद रखना तुम्हारे उठे हुए हाथ अभी समटने न पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को बाबे इजाबत के आगोश में रख देगा। क्यों? इसलिए कि ये जो बंदा दुआ करने आया है, मेरे वली के आस्ताने पर खड़ा है, इस बंदे से इसका बाप राजी है, इसकी माँ राजी है, और जब माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह का वली भी राजी है, और जब वली राजी हो गया तो रसूलुल्लाह राजी हो गए, रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गया। मोहतरम सामईन इकराम, एक तरीका और फातिहा का सुनिए। आदाब कुबूर में है, जब फातिहा पढ़ा कीजिए तो अपनी पीठ काबे की तरफ करो, पीठ इधर करो, काबे की तरफ करो। अच्छा, जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह काबे की तरफ। तवज्जो कीजिए, क्या इस्लाम है, क्या तरीका तुमको बताया। फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ, क्यों? ताकि दुनिया समझ जाए ये वली की इबादत करने नहीं आया, बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत करने आया है। नमाज और है, नियाज और है। हजरात, ऐसे खास मौके पर मैं चाहूँगा कि कुछ आप अपने घरों को पैगाम लेकर के जाएं, और दुनिया में आप रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, यतीमों और गरीबों से मोहब्बत करना सीखो, उन्हें कमज़ोर न समझो, उन्हें जलील और रुस्वा न समझो। देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहा या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए, मेरा बेटा गुम हो गया है, बच्चा मिल जाए। सरकार ने पूछा, बच्चा गुम हुआ? कहाँ से गुम हुआ? नबी दुआ के लिए हाथ उठाने जा रहे थे, इतने में एक शख्स ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, इनके बेटे को मैंने देखा है फलां बच्चों में खेल रहा था। वो जल्दी से उठे, सरकार ने फरमाया कहाँ जा रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, बच्चा मिल गया। नबी ने फरमाया मिल गया तो क्या करोगे? कहा आका, बच्चे से प्यार करूँगा, गोद में लूँगा, उसके मैं पेशानी को चूमूंगा, प्यार करूँगा। मेरे आका क्या फरमाते हैं, ऐसा ना करना। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा है, मेरी फितरत नहीं मानेगी, मैं मोहब्बत करूँगा। नबी ने फरमाया ऐसा सब बच्चों के सामने मत करना, जब घर ले आना तब बच्चे से प्यार करना।
اس لیے کہ سب کے سامنے اگر تم نے اپنے بیٹے سے پیار کیا تو ممکن ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو جسے اپنا باپ یاد آ جائے اور وہ رو پڑے، لہذا گھر میں آ کر کے پیار کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا کتنا خیال فرمایا، بولو۔ میں پوری توجہ چاہتا ہوں آپ سے، اسی لیے دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کوئی سامان بھی اپنے گھر لایا کرو تو کوشش کرو کہ چھپا کے لاؤ، غریبوں کی نظر نہ پڑے۔ جب شادی کرو تو جہیز کے لیے جو شو روم بناتے ہو 100 گز کے پلاٹ میں اور جہیز پھیلا دیتے ہو دکھانے کے لیے، یاد رکھو یہ دکھاوا مت کرو، جو تم سے ہو سکے اپنی بچی کو دے دیا کرو، کیونکہ یہ نکلا ہوا جہیز کتنی بیٹیوں کو رلاتا ہے، کتنی بیٹیوں کو رلاتا ہے۔ شادیوں کو آسان کرو، اور جہیز کا جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں وہ سماج کے بھکاری ہیں، بھکاری۔ ایسے منگتوں کے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرو، اللہ تمہارا بھی حافظ و ناصر ہے اور تمہاری بیٹیوں کا بھی حافظ و ناصر ہے۔ حضرات بلکہ سنو، ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ترکہ دیا کرو، ہو نہیں سکے قرآن کا حکم ہے ترکہ دو۔ اور دیکھو انڈین قانون میں بھی یہ بات ہے کہ بیٹی کا حق موجود ہے باپ کی جائیداد میں، اسی طرح اسلامی قانون میں بھی یہ حق موجود ہے، بیٹی کو ترکہ دو۔ ایک بیٹی کی اسلام نے کتنی عزت بڑھائی ہے، دیکھو جب یہ پیدا ہوئی باپ کے گھر میں، اسلام نے کہا باپ کے مال میں تیرا حق، شادی ہوئی اسلام نے کہا شوہر کے مال میں تیرا حق، ماں بنی اسلام نے کہا بیٹے کے مال میں تیرا حق۔ حضرات توجہ فرمائیے، اور ایک بات اور یاد رکھیے، علم حاصل کیجیے، علم بہت ضروری ہے، علم سے لاپرواہی نہ کیجیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں علم حاصل کریں گے کیا فائدہ، نوکری تو ملے گی نہیں۔ 140 کروڑ کا ملک ہے یہ، اور مشکل سے 6 کروڑ لوگ نوکری کرتے ہیں، تو کیا پورا ہندوستان نوکری کرے گا؟ اس لیے علم نہیں حاصل کیا جاتا کہ تم نوکری کرو، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، اندھیرے سے نکل کر کے روشنی میں آ جائے۔ اتنا پڑھو کہ اپنے وطن کی ضرورت بن جائے، روٹی کپڑا مکان اس کا شوق کم کر دو، اور اپنی بیٹی اور بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ یہ تعلیم ہی تمہاری عظمت رفتہ کو واپس لا سکتی ہے۔ ایک بات اور سنیے، اسلام کا قانون ہے فضول خرچی حرام ہے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے جو لوگ فضول خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں سرکار نے ایک شخص کو بھیجا، وہ آیا تھا پیغمبر کے پاس کہ شادی کرنا ہے، نبی نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ۔ وہ آئے تو دیکھا حضرت عثمان غنی غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، اور کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ کہا رات میں تم نے چراغ کی لو تیز کر دیا تھا، بیت المال کا خزانے کا تیل زیادہ جل گیا، اب اس کا خیال رکھنا۔ وہ واپس آ گیا تو سرکار نے فرمایا انہی کے پاس جاؤ۔ پھر آئے تو دیکھا کہ غلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ رات تم نے دال میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، خزانے میں نقصان ہوا، اندر خیال رکھنا۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں پھر واپس گیا، کہا یا رسول اللہ وہاں تو نمک کے ڈھیلے ڈھولوں کا حساب چل رہا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں، تو جا کے اپنی بات کرو۔ حضرت عثمان غنی سے اپنی بات کیا، حضرت عثمان غنی نے ہاتھ پکڑا، خزانے پہ لے گئے، کہا تم کو مالک خزانہ نے بھیجا ہے، جو چاہو لے لو، جتنا چاہو لے لو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں لائٹ جلتی ہے، مسجد میں جلتی ہے، مدرسے میں جلتی ہے، درگاہ میں جلتی ہے، تو آپ اس لائٹ کی حفاظت کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ آخری بات ہے، سن لیجیے، اور اگر آپ کے یہاں پانی ہے تو بوند بوند پانی کی حفاظت کریں، فضول خرچی حرام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو سب کو علم عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے کل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ ہمیشہ کل کا آغاز قاری کلیم نوری صاحب کرتے تھے، آج ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، دعا کیجیے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور آئندہ سال وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اب آغاز کل کرنے کے لیے میں حافظ قاری عثمان برکاتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں کل کا آغاز ہے۔